بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، اسلامک ایجوکیشن فرسٹ ایئر کا یہ لیکچر جو حدیث کا جو چیپٹر ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل ہوئی، ایک وحی جلی جو جسے قرآن کریم بنا، اور ایک وحی خفی ہے جو احادیث کریمہ پر مبنی ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین اور ان کی تاریخ وفات، یعنی متوفہ کہ وہ وفات پا چکے ہیں، کس سن میں، کس سال۔ صحاح ستہ، صحاح صحیح کی جمع ہے، صحیح یعنی حدیث کی وہ چیز صحیح کتابیں جو پہلے مدون ہوئی۔ جب تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو تیسری صدی ہجری میں حدیث نبویہ پر بہت بڑا کام ہوا، اور بڑے بڑے محدثین علماء انہوں نے کوشش کی، انہوں نے دن رات محنت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا۔ یہ تمام تر کام احادیث پر تقریباً تیسری صدی ہجری میں ہوا ہے۔ تو یہ صحاح ستہ کا مطلب ہوتے 6 حدیث کی 6 مستند کتابیں، صحیح کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی۔ تو یہ جو 6 کتابیں ہیں، پہلے 2 کے ساتھ صحیح کا لفظ لگتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تیسرے والے کے ساتھ جامع کا لفظ لگتا ہے، جامع ترمذی، اور باقی تینوں کے ساتھ سنن کا لفظ لگتا ہے، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی۔ صحیح بخاری کے بارے میں علماء کرام کا قول یہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتابوں میں مستند اور درست کتاب اگر قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ یہ کب مدون ہوئی اور کس نے اس کی تدوین کی ہے؟ تو اس کا جو مؤلف ہے، جو اس کو جمع کرنے والا ہے، تو وہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، نور اللہ مرقدہ الشریف۔ یہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی محنت اور کاوش ہے۔ 256 ہجری میں ان کا وفات ہوا ہے۔ تو پہلی کتاب صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، اور 256 ہجری ان کی تاریخی وفات ہے۔ متوفہ، یہ لفظ ہے متوفہ، اکثر لوگ متوفی پڑھتے ہیں، غلط ہے، یہ ہے متوفہ، وہ وفات پا چکے ہیں، کس سن میں، کس ہجری میں۔ دوسری کتاب صحیح مسلم، یہ مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ 261 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ پہلی 2 کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جو ان دونوں میں موجود ہو، وہ حدیث جس پہ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو، تو اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ متفق علیہ کہ اس پہ اتفاق ہوا ہے شیخین کا، کس کا؟ محمد بن اسماعیل بخاری کا اور مسلم بن حجاج کا۔ تو یہ صحیحین کہتے ہیں، یہ حدیث صحیحین میں آیا ہے۔ صحاح جب کا لفظ بولا جائے تو صحاح سے یہ تمام پھر مراد ہوتے ہیں، صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ پھر جامع ترمذی، یہ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ 279 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس کے بعد سنن ابی داود ہے، سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 275 ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ، محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور 273 ان کی تاریخ وفات ہے۔ اور سنن نسائی، عبد الرحمن احمد بن علی النسائی، اور یہ 303 یعنی 303 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ کورس میں شامل ہے،
اس کے ساتھ یہ اہل السنہ والجماع ان کے نزدیک احادیث کی صحیح کتابیں یہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے مگر ان کو شہرت زیادہ حاصل ہے۔ البتہ اہل تشیع ان کی بھی کچھ کتابیں ہیں 4 جو آپ کی کورس میں ہے، الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ یہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اور اس طرح محمد بن جعفر الطوسی، ان کی کتابیں، ان کو اصول 4 کہا جاتا ہے۔ وہ اصول ہے، اصول کافی ہے، ٹھیک ہے، مشہور ان کی مستند کتاب ہے۔ اور اس طرح جو ہے من لا یحضرہ الفقیہ ہے، اور اسی طرح جو ہے تہذیب الاحکام ہے اور الاستبصار ہے۔ تو ان کو اصول 4 کہا جاتا ہے، وہ 4 کتابیں ہیں۔ یہ اہل تشیع کے ہے، فقہ جعفریہ جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ اہل السنہ والجماع، یہ ان کے نزدیک مستند کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو اس ٹاپک کا سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی برکت نصیب فرمائے۔